رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، صحیح حدیث ہے۔ فرمایا 72 فی النار، جہنم میں ہوں گے، ایک کہاں ہوگا؟ بولیے جنت۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ جو جنت میں ہوگا وہ کون سا ہے؟ یہ بڑا خاندانی سوال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بہت مشکل ہے بھائی، پولیس بلوائیں عامر صاحب۔ اچھا ٹائم کتنا ہو گیا ہے؟ 10-15 منٹ ہے نا، بس میں بات کو سمیٹتا ہوں 10 منٹ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرقے کا نام لے لیتے، فار ایگزامپل آپ فرماتے وہ بریلوی ہوگا یا وہ دیوبندی ہوگا یا وہ اہل حدیث ہوگا، تو ہر فرقہ اپنا نام کیا رکھتا؟ مثلا آپ فرماتے دیوبندی ہوگا تو جتنے گرین چینل ہیں وہ بھی اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے کس نام سے؟ دیوبندی۔ سب کا یہی نام ہوتا۔ جیسے جماعت المسلمین والوں نے اپنا نام رکھ لیا جماعت المسلمین، انہوں نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑو۔ حدیث کا مطلب تھا کہ جو عام مسلمان جس ٹریک پہ چل رہے ہیں اس سے ہٹ کے الگ فرقہ نہ بناؤ، اور امام سے مراد تھا بادشاہ، وقت کا خلیفہ، بغاوت نہ کرو، ریاست کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ نہ کرو۔ تو جماعت المسلمین نے کیا کیا؟ عام مسلمانوں سے الگ ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین، جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگا نا، الگ فرقہ بنائے گا، شذ فی النار، جب عام مسلمان قیامت میں جنت میں جا رہے ہوں گے تو اللہ اس فرقے کو وہاں بھی الگ کر کے جہنم میں ڈال دے گا کہ تو دنیا میں الگ ہوا تھا تو آخرت میں بھی مسلمانوں کے ساتھ تجھے جنت میں جانے کی اجازت بولے نہیں ہے۔ جماعت المسلمین نے کیا ظلم کیا کہ عام مسلمانوں سے ہٹ کے الگ فرقہ بنایا اور اس کا نام رکھ لیا جماعت المسلمین، اور جتنی حدیثیں جماعت المسلمین کے بارے میں تھیں کہ جو جماعت المسلمین سے ہٹے گا وہ جہنم میں جائے گا، وہ ساری حدیثیں ہمارے خلاف پیش کرنا شروع کر دی کہ جماعت المسلمین سے آپ ہٹے ہوئے ہو، ہمارا نام جماعت المسلمین ہے، یہ ہمارا امام ہے، آپ اس سے چونکہ ہٹے ہوئے ہو لہذا آپ کہاں جاؤ گے؟ جہنم۔ یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے گورنمنٹ یہ اعلان کرے کہ پولیس جس ڈاکو کو پکڑے گی اس کو جیل میں بھیجا جائے گا اور پولیس والے کو معاف کر دیا جائے گا، تو ڈاکو نے اپنا نام پولیس خان رکھ لیا۔ کیا رکھ لیا ڈاکو نے اپنا نام؟ پولیس خان۔ اور سارے حکومت کے فضائل کے تو حکومت بولتا تھا پولیس کو ہم معاف کر دیں گے، ڈاکو کو کہاں کریں گے؟ تو نام خود رکھ رہے ہیں لوگ۔ ایک جماعت المسلمین والے نے مجھے کہا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، دیوبندی بریلوی نہیں رکھا۔ میں نے کہا اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، آپ کا نام اللہ نے نہیں رکھا، آپ کے امیر نے رجسٹر کروایا ہے خود سے، یہ اللہ کا رکھا ہوا نام نہیں ہے۔ تو اگر نبی فرما دیتے نا کہ وہ آخر زمانے میں جب 73 فرقے ہوں گے تو اس ایک فرقے کا نام یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا، تو سارے اس نام کو پہلے سے رجسٹر کروا کے رکھ لیتے، اور جیسے جماعت المسلمین پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 چل رہا ہے تو ایسے ہی دیوبندی پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 پارٹ 4 73 یہی پورے ہو جاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں چل رہا ہوتا حدیث میں کون سا والا پارٹ بولو پورا۔ اس لیے نبی نے نام نہیں بتایا، نبی نے علامت بتائی ہے۔ یہ علامت میں بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ آپ نے علامت بتائی، یعنی بتا دیا ناموں میں مت جانا، کام دیکھ لے کام۔ فرمایا اس کی علامت کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی۔ دیکھو 2 بندے آ رہے ہو آپ کے پاس، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ مریض کو چیک کریں گے نا اور صحت مند کو آپ چھوڑ دیں گے۔ اب جو صحت مند ہے اس کا نام ہے مریض خان، اور جو مریض ہے اس کا نام ہے صحت مند خان۔ تو ڈاکٹر نے پوچھا، آئی ڈی کارڈ میں دیکھا اس کا نام چونکہ صحت مند خان ہے اور اس کا نام مریض خان ہے،
لہذا مریض خان کو تو چیک کروں گا، صحت مند خان کو میں کیا کر دوں گا، چھوڑ دوں گا. تو لوگ اس ڈاکٹر کو پاگل کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ لوگ کہیں گے آپ کو چاہیے آپ علامت سے اندازہ لگائیں کہ حقیقت میں مریض کون ہے، ناموں سے دھوکہ نہ کھائے. کمپنیوں نے اشتہار دیا ہوتا ہے نا، ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائے. بھئی ایک ہی کمپنی کے نام سے لوگوں نے، وہ پروڈکٹ کو دیکھنا پڑتا ہے، یہ علامتیں اس سے پتہ چلتا ہے یہ کمپنی کی اوریجنل ہے اور یہ 2 نمبر. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقے کی علامت بتائی ہے. ناموں میں مت جاؤ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور جماعت المسلمین، یہ ناموں کو مت جاؤ. نام سب بڑے خاندانی رکھیں گے. جو منکرین حدیث ہے نا، جو حدیث کو نہیں مانتے، انہوں نے اپنا نام رکھا اہل قرآن. اتنا خوبصورت نام ہے. مگر قرآن نے جس نبی کی اطاعت کا حکم دیا اسی نبی کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا. نام تو سارے بڑے خاندانی رکھتے ہیں. امن کمیٹی کتنا اچھا نام ہے، آپ دیکھیں نام کتنا اچھا ہے. ہمارے جتنے سیاست دان ہیں قوم کے وسیع تر مفاد میں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں، لیکن سب نے لیبل لگایا ہوتا ہے ہم قوم کے وسیع تر مفاد میں یہ کچھ کر رہے ہیں. تو اس لیے لیبل تو فرعون بھی بہت اچھے لگاتا تھا. آپ نے علامت بیان کی، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں. کیا مطلب؟ 3 چیزیں ملانے پڑیں گی. قرآن کو تو سب مانتے ہیں، قرآن کے ساتھ آپ کو حدیث کو بھی ایڈ کرنا پڑے گا، نبی کے طور طریقوں کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور حدیث کے ساتھ آپ کو صحابہ کو بھی ملانا پڑے گا. حدیث کی ایسی تشریح جس پہ صحابہ کا عمل نہیں ہے وہ تشریح کا عدم ہے. صحابہ کا اجماع ہے 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ بولو 3 ہوتی ہیں، لیکن آپ کو حدیثوں میں بعض لوگ بتائیں گے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو یہ صحابہ سے میچ، بولو نا بھائی، نہیں کر رہی. اور صحابہ میں سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے علیکم بسنتی، میری سنت، و سنت الخلفاء الراشدین، اور خلفائے راشدین المہدیین جو ہدایت یافتہ تھے ان کی سنت کو فالو کرو. نبی نے ان کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ جس طریقے پر چلیں گے وہ طریقہ میرے خلاف نہیں ہو سکتا. کوئی حدیث کی یا قرآن کی ایسی تشریح کر رہا ہو جو خلفائے راشدین کی تشریح کے خلاف ہو، اس تشریح کو کبھی بھی فالو نہیں کرنا ہے. بہت سے فرقے اسلام میں ایسے حدیثیں کوٹ کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں کوٹ کر رہے ہیں، لیکن جب اسے کہا جائے کہ صحابہ تو اس کے خلاف تھے تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم نے کلمہ رسول کا پڑھا ہے، صحابہ کا کلمہ بولے نہیں پڑھا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے جو منکرین حدیث ہیں وہ قرآن کی تشریح کرتے ہیں حدیث کے خلاف. جب ان سے کہا گیا بھائی حدیث میں تو ایسے ہے تو ہم کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کو فالو نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ فرض کر رہے ہیں کہ نبی جو آرڈر دیتے تھے وہ اللہ کے آرڈر کے معاذ اللہ خلاف. تو ہم کیا کہیں گے ان کو؟ ہم کہیں گے بھائی قرآن کی آیت کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب وہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، ایک مفہوم وہ ہے جو نبی بیان کر رہے ہیں. تو ہم کس مفہوم کو لیں گے؟ جو نبی بیان کر رہے ہیں. اسی طرح قرآن و حدیث میں ایک مسئلہ بیان ہوا لیکن صحابہ کے بالکل اس کے خلاف جا رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم صحابہ کو نہیں لے رہے، نبی کو لے رہے ہیں. نہ، قرآن و سنت کی ایک تشریح وہ ہے جو صحابہ کی سمجھ میں آئی اور ایک تشریح وہ ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، آج 15ویں صدی کے لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے. اس تشریح کو لیا جائے گا جس کو کس نے فالو کیا؟ صحابہ نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو صحابہ کو دیکھنا، ان کے فتووں کو دیکھنا، انہوں نے کس حدیث کا کیا مفہوم مراد لیا ہے. تراویح کس کی سنت ہے؟ خلفائے راشدین کی. اب آپ 8 رکعتیں پیش کرنا شروع کرتے ہیں، بخاری میں آتی ہے. بھائی اگر 8 رکعتیں ہیں تو حضرت عمر نے 8 کیوں شروع نہیں کی؟ بھائی حضرت عثمان نے 8 کیوں نہیں پڑھی؟ حضرت علی نے 8 کیوں نہیں پڑھی؟ یہ سارے تواتر کے ساتھ 20 کیوں پڑھتے چلے آ رہے ہیں؟ آج جتنے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں لیبل سب کے قرآن و حدیث کا لگا ہوا ہے مگر تشریح سب کی کیا ہے؟ اپنی. تو آپ نے کسی ایسی تشریح کو فالو نہیں کرنا جو صحابہ کرام کے، بولے نا بھائی، پھر بے شک آپ جو بھی نام رکھیں اپنے فرقے کا، کسی بھی نام سے کام کریں. لوگ مختلف ناموں سے کام کرتے ہیں اور یہ نام ہم نے نہیں رکھے. یہ کون رکھتا ہے؟ یہ پبلک خود ہی رکھتی ہے نام. تو نام رکھنے کی ضرورت نہیں، ہم سب مسلمان ہیں، کوئی ضرورت نہیں اپنے نام کے ساتھ دیوبندی کی دم لگانے کی، بریلوی کی دم لگانے کی. لیکن یہ نام لوگ رکھتے ہیں.
لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ آسانی کے لیے. مثال کے طور پر آپ کا جب کسی سے معاملہ ہوتا ہے نا، اکثر رشتوں میں یہ ضرورت پیش آتی ہے. اب آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا لڑکا، اب آپ اس سے، ظاہر ہے اسلام میں فرقے تو ہے نا، اب آپ نے یہ ٹریس کرنا ہے کہ یہ کون سا والا ہے. تو داماد سے آپ اتنی لمبی رپورٹ تھوڑی لوگے کہ یار قرآن کو مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں. حدیث کو مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں. اجماع صحابہ کو مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں. پھر اس پہ مثالیں پیش کرنا شروع کریں. تو لوگوں نے خود ہی نام دے دیے، بھائی یہ تیجے 40ویں والے ہیں، صحیح ہے نا، یہ ربیع الاول مناتے ہیں، ان کو بریلوی کہا جاتا ہے. تو ان شارٹ وہ کیا کہے گا؟ بھائی میں کیا ہوں؟ آپ سمجھ جاتے ہیں یار یہ سب کچھ ہوگا. تو ان کے ہاں جب میت ہوگی تو تیجا بھی ہوگا، 40واں بھی ہوگا. پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی بیٹی یہاں دینی ہے یا نہیں دینی. جو یہ کام نہیں کرتے لوگوں نے ان کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ دیوبندی رکھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس طرح یہ نام لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں اپنی آسانی کے لیے. شریعت میں ان ناموں کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا، نہ ان ناموں پہ آخرت میں نجات ہوگی. نجات اس علامت پہ ہوگی جو علامت آپ میں پائی جاتی ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے مگر قرآن و سنت اور صحابہ کو اسی اسٹائل میں فالو کرتا ہے جس میں حدیث میں حکم دیا ہے، تو بریلوی کہلانے سے کچھ نہیں ہوتا. تو ان ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں، علامتیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. تو 73 فرقوں میں ایک جنتی ہے جو قرآن کو، حدیث کو اور کس کو فالو کرتا ہے؟ صحابہ کرام. تو آپ لوگ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ آپ نے ایسی جماعت کو چھوڑ دیا جس میں شرک ہے، جس میں گمراہی ہے، جس میں نہ آپ کو نماز ملے گی. اسلام کا سب سے اہم ترین رکن کیا ہے؟ 5 ٹائم نماز پڑھنا. ہمیں خانیوں میں نماز نظر نہیں. یہ تو وہ پادریوں والا حساب ہو گیا کہ گناہ کرو اور پادری کو پیسے دے کے گناہ معاف کروا لو. اسلام میں ایسا نہیں.